اگر آپ بہت زیادہ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں اور آپ کی زندگی میں سب کچھ آپ کے مطابق نہیں ہو رہا، سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے معاملات میں آپ نے شکر کو شامل کرنا تو نہیں بھول گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا تو نہیں بھول بیٹھے، کیونکہ اکثر ہماری زندگی میں تنگیاں ناشکری کی بدولت ہی جمع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر کرنا آپ کو یاد دلاتا ہے اللہ ہے جو رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کو پال رہا ہے، تو آپ کو کیسے بھول جائے گا جبکہ آپ اسے یاد بھی کر رہے ہو اور اس سے مانگ بھی رہے ہو۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، سارے معاملات آپ کے لیکن آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شکر کیسے کرنا ہے۔ شکر آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے الحمدللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ جتنا چاہیں الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ صلاۃ الشکر کی نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب آپ شکر کریں گے تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ سارے اچھے ہو جائیں گے اور ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں اور زندگی ہمیں بہت مایوس بھی کر دیتی ہے، کبھی کبھی سارے راستے بند دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، ہاں کبھی کبھی بہت زیادہ اندھیرا چھا جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے بھی اور دل میں بھی، اور دل میں ایمان بھی جو ہے کبھی کبھی وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ اب واپسی کا راستہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تو ہمارا سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ اسی نے تو ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے دل کو، ہمارے ذہن کے ہر چھوٹے چھوٹے حصے کو اس نے ہی تخلیق کیا ہے۔ تو کیا یہ نہیں جانتا کہ ہم کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں؟ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم صرف مایوسی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو امید کی نظر سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ایک امید ہے، اللہ تعالیٰ کو امید کی نظر سے دیکھو، اللہ تعالیٰ کو تھامے رکھو، صبر اور توکل کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اسی سے مدد مانگو۔ جب تم زیادہ مایوس ہو جاتے ہو تو یہ بات بھی اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مایوسی پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان سب سے زیادہ جانتا ہے، ہمیں نہ ہمارے ماں باپ جانتے، نہ ہمارے بھائی بہن جانتے، ہمارے فرینڈس، ہمیں ہمارے پہچان والے کوئی نہیں جانتا، ہمیں صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات کہیں۔ بچے جیسے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں، چھوٹے بچے تو اپنے ماں باپ کو بتاتے ہیں کیونکہ وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ہمیں بھی چھوٹے بچوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کرنی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے مصلی بچھا کر ہی اللہ تعالیٰ سے بات کریں، آپ کا جب بھی دل چاہے آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ایسے اپن ایک انسان سے بات کرتے ہیں، ایسے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ یہ وہ، جو بھی آپ جس طریقے سے بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ ساری باتیں لوگوں سے کرنا چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اپنی لائف میں ضرور شامل کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر مشکل کے لیے آسانی نکال دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، دیکھنا پھر آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلیاں آئیں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک استغفر اللہ کی اور ایک تہجد استغفر اللہ کی میریکل اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ لوگ اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کیا ہوتا ہے پھر سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے میریکلز ہوتے ہیں، کیسے کسی کے لائف میں میریکل ہوئے۔ اگر آپ پوری اسٹوری سنیں گے تو آپ کی اسٹوری بھی ان سے ریلیٹ کر رہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سب کو سیم بنایا ہے، ہماری جو اسٹوری ہوتی ہے ایک دوسرے سے 55-70% ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، سب کی ایک ہی پریشانی چل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ پوری ویڈیو آخری تک دونوں میریکل اسٹوریز دیکھیں گے، وہی چیزیں آپ بھی اپنی لائف میں شامل کریں گے تو آپ کی لائف میں بھی ان لوگوں کی طرح انشاءاللہ میریکلز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میریکل اسٹوری پڑھ کر سنا رہی ہوں، تو انہوں نے اپنی اسٹوری میں لکھا ہے کہ میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرا جب انسٹاگرام پر ایک پوسٹ دیکھی۔ ابتدا میں نے صرف دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا شروع کرا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے استغفار کی برکت سے میری زندگی بدلنے کے لیے ہدایت دی ہے۔
جب میں نے استغفراللہ پڑھنا شروع کیا تو میری زندگی صرف بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہمیشہ ایک پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں تھی، کیونکہ ایک جاب کی تنخواہ سے گزارے کے لیے نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک کہیں سے مجھے ایک پارٹ ٹائم جاب کے لیے آفر آیا اور مجھے جاب مل گئی۔ پھر میں اپنی فل ٹائم جاب کو تبدیل کرنا چاہتی تھی، تو میں نے استغفراللہ پڑھنا جاری رکھا۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتی رہی۔ الحمدللہ مجھے ایک کمپنی میں ایک بڑی جاب آفر ہوئی اور میں نے اس کو قبول کر لیا۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، کبھی بھی استغفراللہ پڑھنا نہ چھوڑیں، استغفراللہ پڑھنا بند نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا مت چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھیں، وہ ہمارے لیے ممکن چیزیں کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تو دیکھیں ان کی اسٹوری کتنی اچھی تھی، اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آپ لوگ جو ہے استغفراللہ کو پڑھنا بند نہ کریں۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، آپ لوگ جو چاہتے ہیں وہ الٹا ہو رہا ہے، آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہو رہا، تو بھی آپ استغفراللہ پڑھتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمارے لیے راستے بناتا ہے جہاں سے ہم امید بھی نہیں کر سکتے۔ تو استغفراللہ پڑھنا نہ چھوڑیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ بتا رہی ہیں کہ یہ تہجد بھی پڑھتی تھیں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھیں۔ استغفراللہ پڑھنے کی یہی ایک شرط ہے کہ آپ جو ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے اور آپ صرف سوچیں کہ ہم صرف استغفراللہ پڑھتے رہیں ہمارے کام ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی 5 وقت کی نمازیں نہیں ہو رہی تو استغفراللہ پڑھ کے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے اور میرے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ تو چلیں اب میں آپ کو سیکنڈ میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں۔ یہ تہجد اور استغفراللہ کی میریکل اسٹوری ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے: زندگی ٹھیک نہیں گزر رہی تھی، میں نے بہت آزمائشوں کا سامنا کیا، میری شادی جو ہے وہ کینسل ہو گئی اور میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ شروع میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور میرا ایمان کمزور ہونے لگا، لیکن وقت کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ تمہارے لیے صرف اللہ ہے۔ چنانچہ میں نے دوبارہ استغفراللہ اور تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ نے مجھے حقیقی وجوہات جو تھے وہ دکھانا شروع کیے۔ پھر میں نے عمرہ پر جانے کی خواہش کی، اور ہم اسی سال مطلب جو پچھلے سال کی اسٹوری بتا رہی ہیں، اس سال 2024 میں جنوری میں عمرے کے لیے گئے، لیکن میں جلد سے جلد یہاں واپس آنا چاہتی تھی۔ میں روزانہ اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ میں دوبارہ عمرہ پر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اتنی جلدی دوبارہ جانا جو تھا ممکن نہیں تھا۔ لیکن ایک دن میرے والد کام سے گھر آئے اور انہیں بتایا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس دوران ہمیں معلوم ہوا کہ میرے والد کے پاسپورٹ کے کچھ مسائل ہیں اور شاید وہ ہمارے ساتھ نہ جا سکیں۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے، کسی ایشوز کی وجہ سے ہو رہا تھا، حل نہیں ہو پا رہا تھا، 2-3 مہینے لگ سکتے تھے۔ پھر میں نے روزانہ تہجد پڑھنی شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاسپورٹ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، اور اب ہم سب پورے خاندان اگلے ہفتے عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں ان کی کتنی زبردست میریکل اسٹوری ہے کہ ان کی لائف میں جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمس آئیں، ان کی شادی کینسل ہو گئی اور یہ اللہ سے دور ہو گئی۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ سے پہلے سے قریب ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ انسان بھٹک بھی جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب واپس لے آتا ہے۔ ایسا آپ لوگوں نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا، اگر آپ لوگ عبادت کرتے ہیں اور آپ لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں اپنی لائف سے ادھر ادھر، آپ کیا ہوتا ہے نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس پھر ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پھر قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب رکھتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا رہے ہوتے ہیں نا، کچھ وقت آپ دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واپس آپ کو اپنی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ یہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہوں کسی بھی وجہ سے، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ویسے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں بنا رہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بننے لگتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اپنا بنا کے رکھیں، تھوڑا سا ٹوٹنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے واپس کنیکشن بنانے لگیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں آپ سے دور ہوتی جا رہی ہوں، مجھے آپ کے اپنے پاس واپس بلا لے۔ اور آپ ایک دعا یہ پڑھا کریں: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ دیکھنا، آپ اس کو دن بھر میں 4-5 بار بھی پڑھیں گے نا، تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں، تو دیکھنا
آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے لگیں گے۔ آپ دن بھر میں 2-4 بار یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں، سجدے میں پڑھ لیا کریں آپ، یا کبھی بھی آپ کو جب بھی یاد آ جائے آپ اپنے موبائل کے وال پیپر پہ لگا لیں اس دعا کو۔ میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں، جو چیز مجھے پڑھنی ہوتی ہے میں اپنے موبائل کے وال پیپر پہ وہ لگا لیتی ہوں، اور تو میں آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں کہ بھول جاتی ہوں، دھیان نہیں رہتا، جب موبائل کھولتی ہوں تو یاد آ جاتا ہے، جب موبائل کھولتی ہوں تو وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔